اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین ناظرین سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، گزشتہ دنوں پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں ایک خبر بڑی نمایاں طور پہ نشر کی جاتی رہی کہ جمہوری اسلامی ایران پانی کے بدترین بحران سے دوچار ہے۔ ایران میں پانی کے بحران کی یا پانی کی کمی کی کیا صورتحال ہے، اس ساری صورتحال کو جاننے کے لیے ہم نے جمہوری اسلامی ایران کے دارالخلافہ تہران میں مقیم معروف صحافی سید حسام الدین حسینی مہاجری سے گفتگو کی ہے۔ آئیے ان سے اس ساری صورتحال کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغائے مہاجری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم، بہت شکریہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم دیا۔ آج کا ہمارا موضوع ہمارے حاضرین ناظرین کی دلچسپی کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ بہت سوالات ہیں کہ ایران میں پانی کا بحران، اور ہم جاننا چاہیں گے آپ یہاں ایران میں موجود ہیں، حقیقی صورتحال کیا ہے۔ گزشتہ دنوں جمہوری اسلامی کے صدر آغائے مسعود پزشکیان کا ایک بیان پاکستان کے میڈیا کی زینت بنا کہ تہران میں پانی کی فراہمی کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، اور اگر ملک میں اسی طرح خشک سالی جاری رہی تو 1 کروڑ سے زائد آبادی والا یہ شہر خدا نہ خواستہ اس کو خالی کرنا پڑے گا۔ تو پاکستان میں یقیناً پھر مشرق کے حوالے سے ایسی خبریں مغربی میڈیا، خاص طور پہ BBC، وائس آف جرمنی، ڈان، اس قسم کے۔ تو آغا صاحب، میں پہلا سوال تو آپ سے ہی یہی ہے کہ ایران میں پانی کا مسئلہ کب اور کیسے، اور یہ سنگین کیسے ہونا شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور آپ کے توسط سے آپ کے محترم اور معزز ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ رب العالمین، ایران ایک ایسا 4 سیزن ملک ہے جس میں تمام تر قدرتی ذخائر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آب و ہوا کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو شمال پہ پہاڑیاں ہوتی ہیں، جنوب میں خلیج فارس ہے، ہر قسم کے موسمیات یہاں پر ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں تو شمالی حصوں پہ جیسے صوبہ آذربائیجان ہے، صوبہ اردبیل ہے، یا قازوین ہے، ہمدان ہے، وہاں پہ تو اسکینگ ہوتا ہے۔ تو جنوبی حصے جیسے کہ خلیج فارس ہے، اس میں لوگ سمندر میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران ایسا ملک ہے جس میں پانی کی کوئی قلت نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دے دوں، آپ کے ویورز اکثر پاکستان میں ہوتے ہیں۔ میں 22 سال میں نے پاکستان میں عمر گزاری ہے۔ ہمارے یہاں 24 گھنٹے پائپوں سے پانی آتا ہے، یعنی وہ سلسلہ جو کہ ایک پانی کو ذخیرہ کیا جائے، پھر ٹینکر میں بھیجا جائے چھت پہ، یہ سلسلہ نہیں ہے۔ تمام تر تہران میں 2 بڑے ڈیم ہیں، جس کو لتھیان ڈیم اور کرج ڈیم جس کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس میں پانی کے ذخائر تھے، لیکن آج کل تھوڑے سے پچھلے 10 سال سے بارشوں کی کمی کی وجہ سے تھوڑے پانی کی کمی یہاں پہ محسوس ہونے لگی ہے۔ ابھی تک کوئی پانی میں انہوں نے ابھی تک 24 گھنٹے نلکوں سے پانی آتا ہے، یعنی ابھی ہمارے گھر میں، ہمارے دوستوں کے گھر میں، آپ خود آ چکے ہیں ایران میں، کہیں آپ نے ٹینکر نہیں دیکھا ہوگا، کہیں بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بھائی چھت کے اوپر کوئی ٹینکر لگا ہو یا ٹینکی لگا ہو، پانی اس میں ہو۔ لیکن یہ جو انہوں نے، ہمارے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے جو کہا ہے کہ تھوڑے سے پانی کے اس کے جو اخراجات پانی میں تھوڑی سی وہ کم صرف کریں، یعنی کم پانی استعمال کریں تاکہ ہمارے پاس مشکلات نہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ ایران کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے، تیل، گیس، قدرتی ذخائر، ہر قسم کے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پھل اور فصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں سے آپ زعفران سے لے کے، جو کہ سب سے مہنگی ترین یہ جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہے دنیا میں، زعفران سے لے کے گندم، ہر قسم کے پھل یہاں پر موجود ہے، ہر قسم کا فصل موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔
اور یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں کہ کئی سالوں تک ابھی بھی یہاں پہ تربوز کو بہت، یہاں پہ تربوز کا پھل بھی لگاتے ہیں، حالانکہ تربوز بہت پانی استعمال کرتا ہے، یا چاول لگاتے ہیں جو کہ پانی زیادہ استفادہ کرتا ہے۔ تو حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے تاکہ لوگ پانی کے مصرف میں کم کریں، یعنی وہ اس میں تھوڑے سے کم پانی استعمال کریں تاکہ جو پانی کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ ابھی تک آج میں آپ کے ساتھ جب بات کر رہا ہوں تہران کے دل سے یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ابھی تک ہمارے جو پانی ہے وہ نہیں کٹا ہوا ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ گھروں کو، فلیٹوں کو چاہیے کہ اس فکر میں رہیں تاکہ ٹینکی اپنے لیے پرووائڈ کریں، کوئی ایسے پانی کے ذخیرے کے لیے اپنے لیے امکانات کا وہ فراہم کریں، لیکن آج تک کوئی ایسی قلت نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے ناظرین آ چکے ہیں ایران، مشہد کی زیارت کر چکے ہیں، تہران آ چکے ہیں، قم المقدسے میں آ چکے ہیں، اور دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ پانی کی کمی نہیں ہے، 24 گھنٹے نلکوں کو ہی کھول کے پانی آتا ہے، اور یہ پورے جو شہری سسٹم ہے وہ ہے۔ لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے، میں کراچی میں میں نے عمر گزاری ہے، میں نے کوئٹہ میں گزاری ہے، میں نے اسلام آباد اور لاہور میں زندگی گزاری ہے۔ ایک چھت پہ ٹینکی ہوتا ہے اور ایک نیچے پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، راتوں کو 2-3 گھنٹے پانی اس میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پمپ کے ذریعے اوپر والے ٹینکی میں بیچتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی بارشیں بھی ہوں گی، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہاں پہ برسات کا موسم ہے اور بارش ابھی تک نہیں ہوئی ہے، یعنی ہمیں تقریباً 2 مہینے پہلے سے یہاں پہ توقع تھی کہ بارش ہو، لیکن بارش میں بہت کمی ہے، اور یہ تمام کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور جو بعض مغربی ممالک اور دنیا بھر میں جو صنعتی کارخانے اور جو فیکٹریز ہیں ان کی وجہ سے گرم یعنی انوائرمنٹ میں جو گرمی پیش آئی ہے اس کی وجہ سے ہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے صاحب بڑی اہم بات بیان کی۔ پانی کے 3 بڑے قدرتی جو وسائل ہیں، ایک بارش، ایک زیر زمین پانی، ایک دریائی پانی، جو انسانی حیات اور زندگی کو مختلف حوالوں سے سیراب کرتا ہے۔ اور اس وقت آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ کیا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یقیناً وہ جو بارشوں کا سائیکل ہے وہ فقط ایران نہیں، پورے خطے اور پوری دنیا میں ڈسٹرب ہوا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں پانی کا ان معنوں میں بحران کے وہ جو جسے بارانی علاقے، خاص طور پہ جہاں فصلیں بارانی کاشت ہوتی ہیں، اور پھر بارش کے ذریعے زیر زمین کا بھی واٹر لیول کافی بہتر ہوتا ہے۔ تو ایران میں جو قدر محترم جب بات کر رہے ہیں، یقینی طور پہ لوگوں کو حساسیت اور توجہ دلانے کے لیے کہ وہ اسراف بے جانا ہو، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن وہ کون سی وجوہات ہیں؟ کیا کوئی حکومتی پالیسیز میں ایسی فروگزاشت یا خامی کہ جن کی وجہ سے یعنی یہ پانی کے بحران کا خدشہ سر پہ منڈلا رہا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ تاکہ تھوڑی سی عوامی بیداری جانے والوں کو بھی اور وہاں رہنے والوں کو بھی اندازہ ہو۔ دیکھیں ایران کی جو آبادی ہے وہ 80 ملین ہے، یعنی 80 اور 90 ملین کے لگ بھگ ایران کی آبادی ہے، اور مال اسف یہ کہ اس میں سے 1/4 حصہ آبادی کا جو ہے آج کل تہران، کرج اور تہران کے جو ارد گرد علاقے ہیں اس کے اندر بسے ہوئے ہیں، یعنی اتنا بڑا پہناور ملک جو ہے۔ البتہ ایران میں بھی صحرا بہت ہیں، کویر لوت ہے، دشت کویر لوت ہے، اور بہت بڑا علاقہ ریگستان ہے ایران کا، لیکن اس کے باوجود ایران کے 1/4 جو آبادی ہے وہ تہران کے ارد گرد بسا ہوا ہے۔ تو یہ ایک غلط پالیسی کئی سالوں سے یہ جاری ہے، آج نہیں، شاہ کے زمانے سے، اور ہر جگہ جیسے آپ کو پتہ ہے وہ دوسرے ممالک میں بھی یہی ہے، لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ بڑے شہروں میں آ کے بسیں، کیونکہ وہاں پہ جو سہولیات ہیں، وہاں پہ جو امکانات ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو گلیاں ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، سینما ہالز ہیں، جو مختلف جو امکانات ہیں اس میں زیادہ ہے، تو لوگ اتنے سالوں سے تہران میں آ کے بسے ہیں، اور آج کل جو ہماری حکومت ہے
اس کو یہ احساس ہے کہ اگر یہی مائگریشن کا سلسلہ جاری رہے تو یہ بہت ہی مسائل اور مشکلات کے سبب بن سکتا ہے. اسی لیے کچھ یہ پالیسیاں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے حکومتی افراد ہیں وہ لوگوں کو اس وجہ سے کہ وہ اپنی مائگریشن تہران کے طرف یا مشہد اور تبریز، اصفہان، شیراز جیسے بڑے بڑے شہروں کی طرف ان کو روکا جائے. ایک میں سے یہ جنرل اویئرنگ ہے، یعنی بار بار لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں جو ہیں وہاں پہ امکانات ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران ایسا ملک نہیں ہے کہ گاؤں میں بہت ہی غربت ہو یا بہت مسائل ہو. گاؤں حتی چھوٹے شہروں میں بھی رہنے کے لیے امکانات ہیں، حتی گاؤں میں بھی آج کل ہمارے یہاں پہ یونیورسٹیز دائر کیے گئے ہیں، مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں میں سینما ہیں، امکانات ہیں. اس کے باوجود پھر بھی لوگ بڑے شہروں کی طرف آ رہے ہیں. تو حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ان کو ایک طریقے سے روکا جائے، اور اس میں سب سے پہلا انہوں نے جو پہلا اقدام ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل اویئرنگ ہے، لوگوں کو آنے سے روکا جائے. اور کبھی کبھار یہ جو میڈیا کام ہے اس کو ایسے بولتے ہیں تاکہ لوگ ڈر کے مارے نہ آئیں. لیکن آج میں آپ کو اطمینان کے ساتھ بتاؤں کہ ایران میں الحمدللہ رب العالمین کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں گیس نہ ہو، جس میں پیٹرول نہ ہو، جس میں بجلی نہ ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں 99% ہمارے گاؤں جو ہیں، حتیٰ کہ 10-15 گھرانے کی جو آبادی کی گاؤں ہیں ان میں گیس، بجلی اور سب ذریعے پائپ لائن کے ہیں. تو پانی تو دور کی بات ہے، پانی تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ آئندہ کے لیے یعنی مستقبل کی سوچ کے خاطر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. اتنی بڑی بات نہیں ہے. بعض اوقات جو ایران کے دشمن ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے بہانے ڈھونڈتے ہیں تاکہ اس ملک کو کمزور دکھایا جائے. لیکن الحمدللہ تاریخ گواہ ہے کہ ایران نے جو جتنے بڑے بڑے طاقتیں، ایران چھوٹے ملکوں سے نہیں ٹکراتا. ایران کا جو ٹکر ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے. الحمدللہ وہ بھی ایران کے سامنے بے بس ہیں. لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا اس کو مغربی میڈیا، کیونکہ یہ جو میڈیا ہے یہ بیسیکلی صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو بین الاقوامی میڈیا ان کے ہاتھ میں، تو ڈھونڈتے ہیں ایسی باتیں، ڈھونڈتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بڑا کر کے پیش کریں تاکہ دنیا بھر میں یہ تاثر دیا جائے کہ ایران کمزور ہو گیا. لیکن ایران نہ صرف پانی بلکہ ایران ہر لحاظ سے الحمدللہ رب العالمین نہ صرف ایک علاقائی طاقت بلکہ ایک عالمی طاقت ہے. اور یہ دکھا کر دنیا والوں کو ایران نے یہ دکھا لیا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ ایران کا جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے. اچھا اگر مہاجری، آپ نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف نشاندہی کی اپنے اس گفتگو میں، اربنائزیشن کی نفسیات، کہ صرف ایران نہیں دنیا بھر میں لوگ، حالانکہ جسے کہتے ہیں مضافاتی زندگی بڑی نیچرل لائف ہے، لیکن شاید سہولیات زندگی، بہت ساری تعلیم، صحت اور رزق، کاروبار، بہت سے حوالوں سے لوگ شہروں کی طرف منتقل ہونے کو ایک نفسیات بن گئی نا، زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں. اور اس وجہ سے شاید ایران میں بھی اس حوالے سے حکومتی سطح پہ اس کی ان معنوں میں حوصلہ شکنی کہ لوگ اپنے مضافاتی علاقے جو ہر حوالے سے، جیسے آپ نے بتایا کہ خود انحصار ہے، منحصر ہے، وہاں چیزیں موجود ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کن ایرانی صوبوں اور کن شہروں میں سب سے زیادہ شدید یہ صورتحال ہے، اور اس کا حل یعنی سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایران کے جو شمالی علاقے ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی کا کوئی مشکل نہیں ہے. مشہد سے لے کے آذربائیجان، تبریز، اردبیل، حمدان، قزوین، کرج، تہران، اور جو شمالی علاقے ہیں ان میں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. صرف جو اصفہان اور شیراز جیسے شہر ہیں جو کہ ریگستانوں کے قریب ہیں، یا یزد ہے، کرمان ہے، ان میں تھوڑا پانی کی قلت ہے. اور حکومت نے ایک ایسی پالیسی اختیار کر لی کہ خلیج فارس کے پانی کو وہ پائپ لائن کے ذریعے ان صوبوں تک پہنچانے کا جو منصوبہ ہے وہ گزشتہ 4-5 سال سے شروع ہوا ہے، اور اس کی رفتار بھی بہت تیز ہے. اور انشاءاللہ تعالی
اسی پانی کو میٹھا کر کے یہ انشاءاللہ ان علاقوں کے لیے ان علاقوں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ لیکن ایران میں بہت سارے دریا ہیں، بہت سارے علاقے ہیں جس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو خوزستان ہے، جو عراق کے ساتھ ہمارا صوبہ ہے، جو ترکی کے ساتھ ہمارے صوبے ہیں، جو عراق اور جو مغربی ہمارے جو صوبے ہیں، ان میں پانی کی کمی نہیں ہے۔ صرف بلوچستان ہے، کرمان ہے، یزد ہے اور اصفہان اور شیراز جس میں پانی کی کمی ہے، اور اس کے لیے بھی ابھی پائپ لائن کا انتظام کیا گیا ہے، پانی کو میٹھا کر کے باقاعدہ اس کی جو پلانٹ ہے وہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور ان قریب انشاءاللہ یہ پلانٹ بھی انشاءاللہ یہ کام۔ دوسرا جو منصوبہ ہے ایران کا یہ ہے کہ کیسپین سی اور خلیج فارس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے۔ ایک کینل یہ لوگ لگانا چاہتے ہیں، ان کا منصوبہ ہے کہ جو کیسپین سی ہے جو ایران کے شمال میں واقع ہے اس کو خلیج فارس تک ملائیں۔ اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، اسٹڈیز ہو رہی ہیں۔ اب بعض لوگ اس کے مخالف ہیں، بعض لوگ اس کے موافق ہیں، تو ابھی تک اس پہ اسٹڈیز کر رہے ہیں اور اس کا منصوبہ جاری ہے۔ لیکن یہ سب اس بات کی گواہ ہے کہ ایران کے پاس الحمدللہ اتنا پیسہ ہے، اتنا دولت ہے، اتنا سرمایہ ہے، اتنا اور قدرتی ذخائر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں جو نوجوان نسل ہے وہ سب پڑھے لکھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران وہ اسلامی ملک میں ہے جس میں لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ ہم لوگ تک کہتے ہیں 100%، لیکن تھوڑا سا اس میں دقت بھی کرتے ہیں، 99% کہہ دیتے ہیں، شاید کہیں کوئی ہو ایسا جس کے پاس لٹریسی ریٹ نہ ہو۔ یہاں پہ جو ہمارے ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، جو مختلف لوگ ہیں، حتیٰ لوور مڈل کلاس میں جو حتیٰ کہ کوئی دفتری کام نہیں کرتے، کوئی علمی کام نہیں کرتے، سب کے پاس BA کی ڈگری ہے۔ اور آپ کو یہی ہے، میں آپ کو ایک اطلاع آپ لوگوں کے جو ویورز ہیں ان کے اطلاع کے لیے میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ جب اشتہار لگتے ہیں نا، چپراسی جب لینا چاہتے ہیں کسی دفتر میں، تو اس کی جو ایٹ لیسٹ ایجوکیشن ہے اس کے لیے MA یا BA کی ڈگری درکار ہوتا ہے۔ تو یہ سب اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایران ایک بہت ہی تعلیم یافتہ ملک ہے، اور ایسے سائنسدان اور ایسے لوگ یہاں پر ہیں جو کہ انشاءاللہ اس ملک کی ترقی کے لیے گامزن ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نیوکلیئر فیسلٹیز ایران کا سب لوکل ہے، ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ لوکل ہے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے وہ لوکل ہے، یہ سب لوکل ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایران کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف میں یہ بتاؤں ہے پانی کی قلت ہے، نہ صرف ایران بلکہ تمام دنیا میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم اسٹڈیز کر رہے تھے، ہمارا کام یہ میڈیا میں دیکھتے ہیں، یورپ جس کو گرین کانٹیننٹ کہتے ہیں اس میں بھی پانی کی قلت ہے۔ اٹلی، فرانس، مختلف علاقوں میں بارش کی کمی کی وجہ سے وہاں بھی پانی کے مسائل ہیں، ترکی میں بھی ہے، لیکن مغربی میڈیا اس کو اچھال کر جب دکھاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران سے دشمنی کے بنا پر وہ ہر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ ایران کو کمزور دکھائیں۔ لیکن میں آپ کو چیلنج کر لیتا ہوں، میری گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے یار دوست، جو آپ کے رشتہ دار زیارت کے لیے آتے ہیں یا مختلف یہاں پہ جو ٹورزم کے لیے آتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کہاں گئے، آپ کو پانی کی کمی محسوس ہوئی ہے، کون سے شہر میں؟ اگر کسی ہوٹل میں 1 گھنٹے کے لیے بھی پانی نہ ہو تو میرے خیال میں ان کی بات صحیح ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں بہت بڑی تعداد میں ایران میں سفر ہوتی ہے ان کو، وہ آتے ہیں اور سب جانتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی میں یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، میں سفارت پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایرانی حکومت نے یہ الرٹ جاری کی ہے کہ پانی کی کمی درپیش ہے، تو سفارت جو ہمارے یہاں پہ معزز سفیر ہے پاکستانی محمد مدثر ٹیپو صاحب، انہوں نے اعلان کیا کہ سفارت پاکستان، پاکستانی اسکول اور پاکستانی جو کونسلیٹس ہیں یہاں پہ، وہ بھی انشاءاللہ ایرانی عوام کے ساتھ پانی کے جو پانی کے استعمال ہے وہ کم کریں گے تاکہ یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ جی اچھا آغا حسام، آپ نے 2 بڑے اہم منصوبوں کی طرف نشاندہی کی، پانی کی ری سائیکلنگ، خاص طور پہ سمندری پانی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ منصوبے آغا رئیسی، شہید رئیسی کے دور میں یا اس سے بھی پہلے پلاننگ اور کام شروع ہو چکا تھا۔
میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا، یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا آہستہ آہستہ اور بڑا پتھیٹک جگہ بڑا لیکن ہے بڑا، تو کیا آپ کے نزدیک سمندری پانی کو پینے کے قابل بنانا یہ حقیقت پسندانہ ہے اور یہ مکمل ہو سکیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کے لیے، جیسے آپ نے بالکل صحیح کیا، اس کی پلاننگ تو پہلے سے ہوئی تھی، لیکن اس پہ جو کام اور کاروائی شروع ہوئی ہے وہ شہید ابراہیم رئیسی کے زمانے سے اس پہ باقاعدہ کام ہوا ہے، جی اور یہ کام جاری ہے، اور کئی 100 کلومیٹر اس کا، جو میں بھی ایگزیکٹ آپ کو فگر نہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں، خبروں میں دیکھتے ہیں، روز پائپ لائن لگا رہے ہیں، اور اس کے جو صوبے اصفہان اور صوبے کرمان اور صوبے شیراز جو فارس ہے وہاں تک پہنچانے کا ان کا منصوبہ ہے۔ خیر بلوچستان تو بہت قریب ہے، سیستان و بلوچستان، اس میں بھی کام ہو رہی ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جو کہ ایران میں پسماندہ ہیں، تو ان کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن میں ساتھ ابھی مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، جو ایران کی جو برآمدات ہیں خلیج فارس کے عرب ممالک میں، ان میں سے ایک پانی ہے، ان میں سے ایک مٹی ہے، یعنی ہم یہاں سے مٹی اور پانی بھی برآمد کرتے ہیں۔ کویت، سعودی عرب، قطر، امارات، وہاں ان تمام ممالک میں اگر ہمارے پاس یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے تو وہ بہت ہی ان کو ہم سے ان مسائل میں ہم سے زیادہ مشکلات کے شکار ہیں، اور اس کی یہ بات کو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایران پانی برآمد کرتا ہے۔ خلیج فارس کے جو جنوبی ممالک ہیں جن میں کویت شامل ہے، قطر شامل ہے اور امارات شامل ہے، ان میں ایران باقاعدہ اب ڈسٹلڈ واٹر ہو یا پانی جو ٹینکروں کے ساتھ ہو، وہ پانی پینے کا جو پانی ہے، حتیٰ کہ ایران ان ممالک کو فروٹ بھی برآمد کرتا ہے، جیسے آپ کا ملک پاکستان بھی ان کو برآمد کرتا ہے فروٹ۔ تو اگر اس خلیج فارس میں اور اس خطے میں، جس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں لیکن دراصل اس کو مغربی ایشیا کہنا چاہیے، اس علاقے میں ایران ان ممالک میں شامل ہے جس کے پاس پانی کے ذخائر زیادہ ہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آغا صاحب، آخر میں ایک اہم سوال، آپ نے اپنی گفتگو بہت عمدگی سے، اور ہمارے حاضرین ناظرین سامعین بھی یہ سمجھ گئے کہ حدیث رسول بھی ہے، پانی کو ضائع کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی اہمیت ہمیں آج اس دور میں دو چند ہو رہی ہے۔ میں صرف اگر مہاجری آپ سے جاننا چاہوں گا، آئندہ 10 سے 15 سال آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ایران میں؟ اگر یہ پلاننگ اور منصوبے کامیابی سے ہوئے اور لوگوں نے کفایت شاری سے پانی استعمال کیا، تو کیا دیکھتے ہیں آئندہ 10-15 سال میں؟ میں 10-15 سال میں ایرانی لوگ جس طریقے سے پانی کو ضائع کرتے ہیں، جو فضول خرچی کرتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایران میں آ کے دیکھا ہوگا، اپنے گاڑیوں کو دھونا کے پانی کے ساتھ دھوتے ہیں، اور جو فضول خرچیاں ہیں، جو پانی کو اگر یہ یہاں پہ ضائع کرتے ہیں، اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو 10-15 سال میں یہاں بھی پانی کا بحران ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک بار پھر میں آخر میں دوبارہ تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ایک مینٹل اقدام ہے، یہ ایک ایسے نفسیاتی اقدام ہے جو حکومت کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو فضول خرچی اور پانی کے ضائع ہونے سے روکا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ منصوبہ ہے، اور میں اطمینان ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ وگرنہ آپ دیکھیں، میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر کوئی زائر، کوئی مسافر پاکستان، ہندوستان، کئی ممالک سے آ کے، میں چیلنج کرتا ہوں، اگر یہاں پہ آ کے دیکھے پانی کی کمی اور اگر ہو تو میں آپ کے سامنے ہوں اور اس کے ذمہ دار میں ہوں، لیکن حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ پانی کم استعمال کیا جائے اور ضائع نہ کیا جائے۔ جی اگر حسام الدین، بہت اہم گفتگو رہی۔ آپ نے اپنی گفتگو جب کر رہے تھے، مجھے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ایک فرمان یاد آ رہا تھا کہ آپ نے انقلاب کے اوائل میں فرمایا تھا کہ ایران امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کا ملک ہے، اور ہم اسے اس کے حقیقی وارث کے سپرد کریں گے۔ حاضرین ناظرین اور سامعین، آج کی گفتگو سے چاہے بر صغیر پاک و ہند کے جو حاضرین ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جو ایران میں موجود ہیں، تو جب آپ زیارات کے لیے جائیں یا اگر وہاں تعلیم کے لیے موجود ہیں، پانی کے استعمال کو بھی ایک ایسی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ جس میں اسراف، اور آپ امام زمانہ کی حکومت میں
وہ مسائل نہ پیدا ہونے دے جو طبعی یا زمینی طور پہ لوگوں کے لیے مشکلوں کا باعث ہو۔ اب صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے آنے والے وقت میں مفید اور مزید معلومات لیتے رہیں گے۔ حاضرین، ناظرین اور سامعین، ہمارے اس پروگرام کو ہمارے اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ اور دیگر سوشل میڈیا چینل پہ دیکھنے کے بعد اپنی آراء، تجاویز اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ آغا حسام الدین، آپ کا بہت شکریہ۔